شہد کا چھتا بناتی ہے. کیا مطلب؟ یہ تعریف مانع نہیں ہے دخول غیر سے, دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اتنا سکیڑ دیا اس تعریف کو کہ اس تعریف میں بہت سے انسان داخل ہی نہیں ہو رہے. آپ نے کہہ دیا کہ جی انسان کی ڈیفینیشن یہ ہے, نہیں بہت سی چیزیں اور بھی داخل ہو گئی ہیں. آپ نے کہہ دیا کہ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں, تو ہر جاندار میں تو گدھا بھی آ گیا. تو ایسی تعریف ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفک اسی پر وہ دلالت کرے, نہ اس میں غیر داخل ہو اور نہ انسان اس فہرست سے نکلے. اس لیے منطقیوں نے انسان کی تعریف کیا کی ہے حیوان ناطق, جاندار وہ جاندار جس میں اسپیکنگ پاور ہو. یہ انسان کے علاوہ کسی اور پر یہ تعریف صادق نہیں آتی. اس میں تمام انسان آ جائیں گے, آپ کہیں گونگے بہرے تو آتے نہیں اس میں. تو اسپیکنگ پاور کا مطلب اس میں صلاحیت ہو کہ بول سکتا ہو. کسی عذر کی وجہ سے نہ بول پائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ تو کسی کے منہ پہ ٹیپ لگا دو پھر بھی نہیں بولے گا نا. تو فرعون نے چالاکی یہ کی کہ خدا کی ڈیفینیشن پوچھنا شروع کر دی موسیٰ علیہ السلام سے. سمجھتے ہیں کیا پوچھنا شروع کر دیا؟ خدا کی ڈیفینیشن, خدا کو ڈیفائن کرو. اللہ کی ذات عقل سے بالا تر ہے, اللہ کی حقیقت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ ایسی جامع معنی تعریف کی جائے کہ وہ اللہ پہ پوری منطبق آ رہی, اس کی ماہیت بیان کی جائے, یہ اللہ کے لیے ممکن, کیونکہ اللہ کی ذات ہماری عقل سے بالا تر. بھائی پانی کے تو ڈیفائن کر دیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ کیول ہو اور ایک آکسیجن کا مالیکیول کے جب کمبینیشن بنتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ پانی. پانی کے علاوہ کوئی اور چیز میں یہ کمبینیشن نہیں بنتا, اور جہاں بھی پانی ہوگا یہ کمبینیشن لازمی ہوگا. تو آپ نے پانی کو 2 اور 2 4 کی طرح ڈیفائن کر دیا. بھائی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 جب ملتا ہے ایک خاص ترکیب کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے؟ پانی. لیکن اللہ کو اس طرح سے ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. تو فرعون نے چالاکی یہ کی, مر ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا کہ گاڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب بدل دیا. حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ جواب بدل. وہ پوچھ رہا تھا ڈیفینیشن, حضرت موسیٰ نے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. کیونکہ وہ پتہ ہے کیا چاہ رہا تھا کہ جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے تو میں یہ دعویٰ کروں گا کہ جس خدا کو تم ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, تمہیں خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, تو اس کی طرف میں بلا کیوں رہے ہو؟ اس سے وہ خدا کے وجود کا انکار کرے گا. اور حضرت موسیٰ کی ذمہ داری تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنا. تو ثابت کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی صفات سے بھی پتہ چل جاتا ہے. سورج کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہ ہو کیا ہے, ہم سائنسدان تھوڑی میں کیا پتا سورج ہے کیا. سائنسدان کہتے ہیں ہائیڈروجن کے گولے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو اب پتہ چلا ہے دھماکے ہو رہے ہیں, ہمیں تو ہم سمجھتے تھے شب برات کے پٹاخے پھوٹ رہے ہیں اس کے اندر, ہمیں کیا پتا. لیکن اگر ہمیں سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, سورج کی صفت معلوم ہے کہ روشنی دیتا ہے, تو روشنی اگر ہوگی ہم یقین کر لیں گے کہ سورج موجود ہے. سورج کی صفت معلوم ہے کہ کام کر رہا ہے روشنی والا, اور یہ کام سورج کے بغیر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ سورج ہے یا نہیں ہے, تو میں سورج کی ڈیفینیشن تلاش نہیں کروں گا, میں کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھوں گا, دھوپ نکلی ہوئی ہے تو کیا کہوں گا؟ سورج ہے. کیوں؟ مجھے سورج کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے, لیکن سورج کی صفت معلوم ہے کہ سورج کا کام ہے لائٹ دینا. اگر لائٹ نہیں ہے, اگر لائٹ ہے اور یہ کڑکتی ہوئی دھوپ ہے, اس کا مطلب کوئی روشنی دینے والی طاقت موجود ہے, اور وہ سورج کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو فرعون نے 1.5 ہوشیاری کی, 1.5 ہوشیاری جسے آج کل کہتے ہیں انگلش میں. وہ کیا ہوشیاری کی کہ خدا کی ڈیفینیشن میں الجھا دو. جب یہ ڈیفائن نہیں کر پائیں گے مجلس برخاست ہو جائے گی. حضرت موسیٰ چالاکی سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا اگر میں ڈیفینیشن میں الجھا دیا نا اس نے مجھے, تو خدا کے وجود کے انکار کا موقع ملے گا. اس کے سوال میں مت الجھو, اپنے کام کو فوکس کرو. اپنا کام کیا ہے؟ خدا کی وہ صفات بیان کرو جو اس کے ہونے کا ثبوت ہے, جو اس کے ہونے کا ثبوت, جو اس کی علامت ہے کہ وہ ہے. تو کیا بیان کیا؟ جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام کرنے والا موجود ہوتا ہے. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو کام کرنے والے کے بغیر ہو جائے. تو فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ, قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى
موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفینیشن بیان کرنے کے بجائے کیا بیان کیا؟ صفات. وہ رب جس نے ہر چیز کو بنایا اور اسے اس کی فطرت پہ چلا دیا. کیا مطلب؟ یہ دو کام دنیا میں ایسے ہو رہے ہیں جو خالق کے بغیر ممکن نہیں ہے. کیا مطلب؟ جتنی چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ خود سے بن نہیں سکتی. یہ جو پھینک دیتے ہیں نا ڈاروین شاروین ٹائپ کے فضول قسم کے لوگ کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، ایوالو کر کے اتنا کہ چیزیں بن جائیں، ایسی مرغی بن گئی، مور بن گیا، انسان بن گیا، ہاتھی بن گیا، یہ پاگلوں والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ اتنی چیزیں جو بنی ہیں یہ کسی کریٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری بات یہ پھر صرف بنی نہیں ہے بلکہ ایک خاص نظام کے تحت چل رہی ہیں. مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. ہر چیز کو پیدا کر کے اس کو اس کی فطرت پہ چلا دیا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کو تلاش کر کے دودھ کی طرف لپکتا ہے. یہ کام آٹومیٹک خود بخود نہیں ہو سکتا. کوئی خدا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں اس بکری کے بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کدھر لپکنا ہے؟ تھنوں کی طرف لپکنا ہے. مرغی کے انڈے دینے کا ٹائم آئے گا اور مرغی انڈا دے گی، اس کی حفاظت کرے گی، اس کے بعد انڈوں کو تلاش کرے گی اور ان انڈوں کے اوپر 21 دن تک بیٹھے گی اور اس کو آہستہ آہستہ گھمائے گی تاکہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملے. پھر اس سے جو چوزے نکلتے ہیں ان چوزوں کو اپنے پروں میں چھپاتی ہے، خاص ٹیمپریچر دیتی ہے. اس کو پتا ہے اس کی چونچ چھوٹی ہے، یہ باجرہ کھا نہیں سکتے. مرغی ان باجروں کو توڑ توڑ کر اپنے بچوں کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے. احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. صرف بنایا بھی نہیں ہے، بہترین انداز سے بنایا. ثم ہدا، پھر اس کو اس کی نیچر پہ چلا دیا. کیا خاندانی تقریر کی نا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو ڈیفائن کرنے کے لیے فرعون کے محل میں. ان صفات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کیونکہ فرعون ملحد تھا، ایتھیسٹ تھا. کہتا میں ہی ہوں سب کچھ، انا ربکم الاعلی. جیسے آج کل سیکولر حکومتیں خدا کی منکر ہیں لیکن خود کو خدا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ایتھیسٹ خدا کو تو نہیں مانتا، گاڈ کو، لیکن اپنی ریاست کو خدا مانتا ہے. وہ ریاست ہومو سیکچولیٹی کو لیگل کر دے تو اس کے ہاں یہ گندی بیماری بھی حلال ہے. پھر ریاست کا شراب پی سکتے ہو تو حلال ہے، تو اس نے حلال حرام کا اختیار کس کو دے دیا؟ ریاست کو. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم خدا کو نہیں مانتے، یہ جیسے جو کہتے ہیں نا ہم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، تقلید نہیں کرتے، وہ اپنے کسی اسکالر کی ایسی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ ابو حنیفہ کی ایسے نہیں کر رہے ہوتے. اس زمانے میں لیبل اچھے اچھے لگ رہے ہیں، تو میں بار بار کہتا ہوں لیبل اور عنوانات سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو لیبل لگے جاتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے، اچھا لیبل لگاؤ چورن بکے گا اس سے. تو لیبل ہر آدمی بڑے خاندانی قسم کے لگا رہے ہیں. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، فقہ شکہ نہیں مانتا. تیسرا کہتا ہے میں صرف بخاری کو مانتا ہوں. نہ یہ بخاری کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ حدیث کو. کبھی بٹھاؤ ہمارے سامنے. خیر بات کیا چل رہی تھی، کدھر چلی گئی؟ تو دوسرے مقام پر اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ، رب کی ڈیفینیشن. موسیٰ علیہ السلام نے ایک صفت تو یہ بیان کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. یہ بہترین انداز سے بننا یہ خود بخود نہیں. مور بہترین انداز سے بنائے نا، یہ ایویں ہی ٹیڑھا میڑھا بن گیا. شہد کی مکھی بہترین انداز سے بنی ہے. شیر بہترین، شیر کو جیسا ہونا چاہیے بالکل اسی حساب سے اس کے دانت، اس کی دم، اس کی دھاڑ، ہر چیز بہترین انداز سے بنائی گئی ہے. شیر کو دھاڑ دی گئی ہے، بکری کی آواز میں گرج بولو نا نہیں ہے. شیر کی جو خوراک ہے اس پہ دھاڑ سوٹ کرتی ہے. اگر وہ منمناتا ہوا جاتا تو ہرن اس کے قبضے میں نہیں آتا. وہ جا کے ہرن سے کہہ رہا ہوتا ہے ایکسکیوز می سر، آج مجھے کھانا نہیں ملا. تو جو جیسے ہیں ویسا بنایا. اس ہر جانور کی آنتیں اس حساب سے، چونچ اس حساب سے. کہتے ہیں خود ہی ڈیزائن کیا ان جانوروں. اتنی اچھی ڈیزائننگ میرے بھائی، جاپان کے سائنسدان اب تک اتنے اچھے روبوٹ نہیں بنا سکے ہیں. اتنے یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ڈیفائن کر دیا. دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تو دوبارہ ڈیفینیشن پوچھی یا اس سے پہلے، کیونکہ بار بار یہ سوال کر رہا تھا نا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کو اس کے سوال سے ہٹا کے خدا کی صفات پہ لا رہے تھے. اس نے سوال کیا مر ربکما یا موسیٰ،
قال فمن ربکم, کون ہے رب, ما ربکم. تو وہ چاہ رہا تھا کہ ذات میں بحث ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, میں اس پالنے والے کی بات کر رہا ہوں جس کی صفات یہ ہیں جو آسمانوں کو بھی چلا رہا ہے اور زمین کے نظام کو بھی, اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس سارے نظام کو پالنے والا, صرف بنانے والا نہیں, پالنے والا. تو فرعون نے اب لوگوں سے کیا کہا, قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہنے لگا سن نہیں رہے کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کو اٹ از کالڈ گھننا. اٹ از کالڈ, جب آپ پہ کوئی صحیح اعتراض کرتا ہے نا اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا تو آپ نا تھوڑی اوور ایکٹنگ کرتے ہو, آپ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں یار, دیکھا ہوگا نا آپ نے اس کو, بندے کو دیکھو بات کیا کر رہا ہے. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ اٹھ پٹانگ شروع کر دے گا پھینکنا. بہت سی چیزیں ہیں مثالیں دینے کے لیے لیکن وہ مناسب نہیں ہے, ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا. کرنٹ مثالیں میرے پاس بہت ساری اس کی موجود ہیں کہ کس طریقے سے گھننے بن کے لوگ بات کو پلٹ دیتے ہیں, کرنٹ مثالیں. تو فرعون نے نا اتنا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کے نظام یہ چل رہا ہے نا, تو تو مصر چلا رہا ہے زیادہ سے زیادہ, اور وہ بھی کس طرح سے چلا رہا ہے, بچوں کو مار مار کے قتل کر دیا ہزاروں کو. تو پورا نظام جو چل رہا ہے وہ ہے جو چلانے والے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو فرعون کیا کہہ رہے ہیں, لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہنے لگے سن نہیں رہے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے. حالانکہ باتیں بالکل, جو دربار میں عقل مند لوگ تھے انہوں نے پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں اللہ کا انٹروڈکشن سنا تھا. تو فرعون کا کہنا یہ تھا میں خدا کی ڈیفینیشن پوچھ رہا ہوں, خدا کو ڈیفائن کرو. اور یہ لگ گئے کہ جس نے یہ بنایا, جس نے یہ بنایا, جس نے یہ بنایا. یہ ایسی مثال ہے جیسے کسی دیہاتی سے پوچھیں کہ پانی کی ڈیفینیشن کیا, اس بیچارے کو کیا پتا ہائیڈروجن آکسیجن کیا, وہ کہتے ہیں وہ چیز جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے. آپ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پانی وانی کچھ نہیں ہوتا, پانی وانی کچھ نہیں ہوتا, کسی دیہاتی سے مناظرے میں غالب آنے کے لیے. اب دیہاتی کہہ رہے جی ہوتا ہے, تو آپ کا اس کی ڈیفینیشن کیا, وہ کیا مجھے کیا پتا کیا ڈیفینیشن ہے, آپ اس پہ کہو کہ اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو ایسی بکواس کر رہا ہے. تو دیہاتی کیا بولے گا, ابے تیری پیاس کیسے بجھتی ہے, اب تک تو زندہ کیسے ہے, یہی کہے گا نا وہ. بھائی جو چیزیں تیرا پیاس بجھاتی ہیں اس کو پانی کہتے ہیں, اب مجھے کیا پتا ڈیفینیشن کیا ہے اس کی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ پانی ہے کیونکہ پیاس بجھتی ہے, اور پانی کے علاوہ اور کمبخت تیری بھی پیاس اسی سے بجھتی ہے, تو اس لیے گھننا بن کے پانی کا انکار مت کر. تو فرعون یہی گھننا بن کے کیا کر رہا تھا, خدا کے وجود کا انکار. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سوال کو ہٹا کے اللہ کی صفات بیان کرنا شروع کر دی. قال رب السماوات والارض وما بینہما, جو آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان سب کو پالنے والا. قال لمن حولہ الا تستمعون, لوگوں سے کہا سنتے نہیں کیا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ خاموش نہیں ہوئے کہ ایک دم ڈر جاتے, بھائی اس نے تو میری بات کو اگنور کر دیا. فرعون تو چاہ رہا تھا نا کوئی پھوٹ ڈالے اور یہ مجلس برخاست ہو, یہ مجلس ختم ہو, کیونکہ ایسے ہی میں نے ہٹا دیا تو بےزتی بھی ہوتی ہے نا بھائی, ایسے ہی ہٹا دیا تو بےزتی بھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بولنے تو دیتے, کیا کہہ رہے ہیں وہ, اپنے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں. تو فرعون کو یہ ڈر تھا, تو بحث کو گھما رہا ہے, الا تستمعون, لوگوں سنتے نہیں ہو, یہ کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے, فرعون جیسے ہی خاموش ہوا, اگلا جملہ ربکم و رب آبائکم الاولین, اے فرعون تجھے بھی پالتا ہے اور تیرے باپ دادوں کو بھی جس نے پالا ہے اور پیدا کیا ہے, اس رب کی بات کر رہا ہوں. فرعون کو پھر غصہ آ گیا نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور یہ اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. پہلے کہہ رہا تھا آسمانوں کا پالنے والا, زمین کا پالنے والا, میں نے ابھی اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا نہیں ہے, اس پہ میں ابھی اعتراضات کروں, ان اعتراضات کے جوابات چلیں, اور یہ اس نے دوبارہ وہی اسٹائل اختیار کر لیا, وہی انداز, کہہ رہا تیرا بھی رب اور آسمانوں اور زمین اور تیرے باپ دادا کا بھی رب. پھر غصے میں آگے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, اے لوگو خدا نے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے وہ معاذ اللہ پاگل ہے, دیوانہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میری سن نہیں رہا, اپنی بولے چلے جا رہے ہیں. طنز کیا اس نے کہ جس کو خدا نے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا ہے وہ کیا ہے,
دیوانہ ہے, مجنون ہے. حضرت موسیٰ رکے نہیں, کیونکہ فرعون تو چاہ رہا تھا نا یہ بات کیا ہو, بند ہو, ختم ہو, کیونکہ حق میں اٹریکشن ہوتی ہے. حق جیسا بھی ہو نا, کتنا ہی کڑوا ہو, اللہ نے اس میں خاص قسم کی اٹریکشن رکھی ہے. فرعون کے محل میں کبھی کسی نے یہ باتیں سنی نہیں تھی, پہلی دفعہ سن رہے تھے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. فرعون کو ڈر تھا میری کابینہ آہستہ آہستہ میرے خلاف ہو جائے گی, کھسکنا شروع ہو جائیں گے ایک ایک کر کے. تو فرعون نے جیسے ہی کہا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ مجنون ہے جس کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, میں جس رب کی بات کر رہا ہوں, پہلے میں نے کہا تھا آسمانوں اور زمین کا رب, پھر میں نے کہا تیرا اور تیرے باپ دادا کا رب, تیسری بات میں کرتا ہوں مشرق بھی وہی پالتا ہے اور مغرب بھی وہی پالتا ہے, اور جو مشرق اور مغرب کے درمیان سب کا رب, اگر تو عقل سے کام لے. اور فرعون جو ہے نا بھنا گیا نا, اب آ گیا وہ ابے تبے پر. فرعون کا خیال یہ تھا کہ باتوں میں تو دم ہے, شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرو, یہ تھوڑی کہ کوئی بھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دے تو ہم مان لیں. تو فرعون نے کہا کہ کیا آتا ہے فاتی بہی ان کنت من الصادقین سے پہلے جو آیت ہے کہ ان کنت جیت بآیۃ فاتی بہا ان کنت من الصادقین, تیرے پاس اس کی نشانی کیا ہے کہ تو خدا کا پیغمبر, کیسے مان لیں ہم کہ تجھے کس نے بھیجا ہے. اب بات سے ہٹ گیا, کیونکہ فرعون کو پتا تھا جتنے اعتراضات کروں گا یہ اللہ کی اور کبریائی بیان کرتے کرتے پورا مجمع 4 مہینے کی جماعت میں نکل جائے گا. تبلیغ والے یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب بڑے پہلے کسی تنظیم میں تھے, بڑے غنڈے محلے کے نا, تو تبلیغ میں نکل گئے, اتنی بڑی داڑھی, اتنا چہرے پہ نور, اب ماشاءاللہ پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کی ہوئی ہے. پہلے بڑے بدماش تھے, کراچی میں نہیں جب بدماشی کا دور, دادا اور وہ اس طرح کا دور چل رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کیسے تبلیغ میں نکل گئے بھائی, آپ تو بڑے سخت طبیعت کے ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں یار میں ایک دفعہ, میں تو مسجد میں آتا ہی نہیں تھا, ایک دفعہ کوئی مجھے گھسیٹ کے مسجد میں لے آیا, تو تبلیغ کے کسی کا بیان چل رہا تھا, وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے, اللہ نے ایسے کائنات کو بنایا, اللہ ایسے ہیں, اللہ اتنے طاقت ہے. وہ میرے دل پہ نا ایسا اثر ہوا, میں نے کہا اصل صفات تو کس کی ہیں, اللہ ہے. تو کہہ رہا ہے میرا دل پگھل گیا بس. تو ایسا ہوتا ہے جب انسان اللہ کی بڑائی سنتا ہے, آہستہ آہستہ اس کا دل نرم ہوتا ہے. تو فرعون کو یہ ڈر لگا کہ اگر میں اونٹ پٹانگ اعتراض کرتا رہا نا تو یہ اللہ کی کبریائی, موسیٰ علیہ السلام کو تو موقع چاہیے تھا, کئی نسبحک کثیرا, کہ ہم تیری کثرت سے حمد و ثنا کریں. تو بار بار اس نے, پھر فرعون نے فوراً کا ٹو دا پوائنٹ بات پہ آؤ بھائی, اے موسیٰ اگر تم نبی ہو تو تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو پیش کرو. حضرت موسیٰ تو تلاش میں تھے کہ یہ نشانی مانگے اور میں پیش کروں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, لاٹھی کو زمین پہ ڈالا اور وہ بہت بڑا اژدہا. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے بہت تیز رفتار سانپ, تو یہ دونوں میں تضاد نہیں ہے. اژدہا بڑا تھا لیکن رفتاری میں کیسے تھا, جیسے سانپ ہوتا ہے, تو اس طرح کا تھا. اور گریبان, ہاتھ گریبان میں ڈالا, باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قال للملأ حوله, فوراً پلٹا کھایا فرعون نے. اچھا ایکچولی اب سمجھ میں آیا مسئلہ کیا ہے, جادو ہے, میجک شو کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یہاں. بڑے دیکھے ہم نے میجک شو, وہ تلوار سے بندے کو کاٹو, ٹانگے ادھر اور دھڑ ادھر, پھر جوڑ دیتے ہیں, کبوتر نکال رہے, دیکھے ہوں گے نا اپنے یوٹیوب پہ, تو بہت رومال سے کبوتر نکالنا. اور جناب ہم اسکول میں تھے, وہ ایک بندے کو بال کھلائی, پھر ہیڈ پمپ چلایا نا اس کو یوں کر کے, منہ سے بال نکل گئی, بلیڈے کھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو فرعون نے کہا للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم. اب سچویشن, میں بھی کہوں اتنی دیر سے یہ اللہ کی بڑائی اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے, اب سچویشن میری اب تسلی ہو گئی. ان ھذا لساحر علیم, یہ بہت ماہر جادوگر ہے. کیوں؟ عام جادوگر ہر جگہ جادو نہیں دکھاتا, وہ ایک پروگرام ہوتا ہے اس کا, ایک اس کے ایریے میں. یہ جو میجک شو دکھا رہے ہوتے ہیں نا, کبھی آپ ان کو ڈبہ لا کے دے, اسے کبوتر نکال کے دکھا, قیامت آ جائے گی, نہ اٹھنی نکال سکتے ہیں نہ چمنی. ممتاز بیگم جو چڑیا گھر میں ہے نا,
اس کو یہاں لا کے بولیں یہاں کرو, کہہ رہی یہاں نہیں, یہاں لومڑی ہوگی یا ممتاز بیگم ہوگی, دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے. دیکھیے نا چڑیا گھر میں ممتاز بیگم, تو وہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. آگے پھر اللہ دوبارہ فرعون کے محل, پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور کھانے اور پھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو کھانا بنانے والا ہے, دینے والا ہے, اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا. کہ یہ چاول جو ہم ابھی بریانی ہے, یہ کیا ہے, قورمہ ہے, کیا ہے, جو بھی ہے, یہ جو ہم پھوڑیں گے یہ ایسا ہی نہیں آ گیا, آسمانوں سے پانی برسا ہے, بیجوں سے کونپلیں نکلی ہیں, اس بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے, جس کے بعد یہ ہمارا نوالا بنتا ہے, اور ہم بڑے آرام سے کھا کے ڈکار لے کے